اور بہترین طرز پہ اور ڈھانچے پہ پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو لٹا دیا انتہائی گھٹیا اور نچلی سطح کے انسان کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، آج کی نشست کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا کہ بھائی اور بہن دونوں مخاطب ہیں کہ پردے سے عداوت اور اسلام کا جو حجاب کا حکم ہے اس کے بارے میں دل کے اندر کدورت اور رویوں کے اندر تنفر کا انداز جو معاشرے میں دکھ رہا، اور آنے والی نوجوان نسل جو ہے اس عمل سے گریزاں اور اس کو اپنی ذات کے لیے بوجھ جو تصور کر رہی، آخر وہ کیوں اور کس بنیاد پہ؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور پردے کا حکم، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے معاشرے میں ضرورت و اہمیت کیا ہے، اسلام کا اس پہ زور کیوں ہے، اور اسلام مخالف قوتیں اس پہ اپنے آپ کو مخالفت پہ ابھار کیوں رہی ہیں، کیوں اس کے لیے باقاعدہ وسائل کو خرچ کر کے، بہت سی دولت کا استعمال کر کے، ذرائع ابلاغ کو خرید کے نوجوان نسلوں کے لیے ارب ہا ارب کی انویسٹمنٹ کر کے ان کے لیے ایسا ماحول اور ایسا سٹیج کیوں تیار کیا جا رہا کہ جس میں ان کی فطرت کو تبدیل کرنے اور پردے اور حیا کے حوالہ سے ان کے تصور کو غلط رخ پہ چلانے کے لیے یہ ساری منصوبے بندیاں کس وجہ سے ہے؟ اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے اس روئے زمین پر، آسمان سے نیچے، زمین کے اوپر بے انتہا مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان مخلوقات کی اگر طاقت کو دیکھا جائے، حجم کو دیکھا جائے، افادیت کو دیکھا جائے، اس چلتی ہوئی کائنات کے نظام کے اندر ان کے کردار کی فعالیت کو دیکھا جائے اور ان کے مسلسل تحرک کو اور محنت کو دیکھا جائے، تو شاید انسان اپنے کردار کے ساتھ اور اپنی زندگی کی تمام تر محنت اور جد و جہد کے ساتھ کسی ایک بھی مخلوق اور کسی ایک کے نظام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات جس حسن و خوبی سے چل رہی ہے اور یہ نظم جس حسن کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ قائم اور دائم ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، برس ہا برس گزر چکے ہیں، اس کائنات کے نظم کے اندر چلتی ہوا کا ایک جھونکا بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ سورج کی ایک ایک کرن جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو ادا کر رہی ہے۔ رات کی تاریکی کا ایک پہر، دن کی روشنی کا ایک لمحہ اس پوری کائنات کے نظم اور سجاوٹ کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے انسان کے لیے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات میں سے اگر کسی کو چنا ہے فضیلت کے لیے، برتری کے لیے، رفعت اور شان کے لیے، عظمت کے لیے، خاص انعام اور احسان کے لیے، تو وہ حضرت انسان کو چنا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ فوقیت عطا فرمائی، ہمیں اللہ نے یہ حیثیت عطا فرمائی، ہمیں اللہ نے یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں مخاطب کر کے کہا گیا تم آسمان کے لیے نہیں، آسمان تمہارے لیے ہے، تم زمین کے لیے نہیں، زمین تمہارے لیے ہے، تم سورج کے لیے نہیں، سورج تمہارے لیے ہے، تم چاند کے لیے نہیں، چاند تمہارے لیے ہے، تم دن کے لیے نہیں، دن تمہارے لیے ہے، تم رات کے لیے نہیں، رات تمہارے لیے ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات اس کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز جو اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے
جسے اللہ نے خلق کیا اور پیدا کیا اور وجود دیا ہے، وہ ساری کی ساری اگر پیدا کی گئی ہیں تو صرف تمہارے لیے، تمہاری ضرورت، تمہاری منفعت کے لیے پیدا کی گئی۔ تمہیں ان سب میں نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور صرف نمایاں حیثیت حاصل نہیں بلکہ حیثیت نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ فی احسن تقویم، خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ارفع بھی ہے، بہترین بھی ہے، عمدہ بھی ہے۔ دیگر مخلوقات بھی ہیں، ان مخلوقات کے اگر جاؤ تو بڑے بڑے روپے اور پیسے خرچ کر کے آج کا انسان ان کو خریدتا ہے، ان مخلوقات کے ساتھ محبت جتلاتا ہے اور ان کے ساتھ پیار جتلاتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر پالے جانے والے خوبصورت پرندے بھی ہمارے سامنے ہیں جن کا رنگ ہمارے دل کو موہ لیتا ہے۔ بہت سے جانور بھی ہمارے پالتو جانوروں میں شامل ہیں جن کے لیے صبح شام کا وقت ان پہ صرف کرنا، اپنا روپیہ پیسہ ان پہ خرچ کرنا انسان کے شوق کا مظہر بنتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ان کا بولنا چیخنا دیکھیں، ہر ایک میزان کے اندر اللہ رب العزت نے جیسا پہننا انسان کو عطا کیا ہے ویسا پہناوا کائنات کی کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ جیسا اعلیٰ نظام کھانے پینے کا اور یہ سارے بود و باش کا انسان کے لیے اللہ نے متعین اور مقرر کیا ہے، ویسا خوبصورت، ویسا وقار والا، عزت والا، حسن والا، عزت والا، حیا والا، شرف والا اور توقیر والا کوئی بھی نظام کسی اور مخلوق کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے جس کا کھانا بھی اعلیٰ، جس کا پینا بھی اعلیٰ ہے، جس کے بارے میں خود رب کائنات نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، اپنی نشانیاں یاد کرواتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارا مسکن اور ٹھکانہ بنایا ہے، آسمان کو تمہارے سر پہ چھت کی صورت میں تان دیا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ پہ نظر ڈالو ذرا، وصورکم، اس نے تمہیں صورت دی ہے تو کیسی صورت دی ہے، ناک کیسا دیا ہے، آنکھ کیسا دیا ہے، کان کیسا دیا ہے، چہرہ کیسا دیا ہے، حسن کیسا دیا ہے، شباب کیسا دیا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری شکل صورت جسامت اعضاء اگر بنائے ہیں اتنے بہترین، اتنے متناسب، اتنے خوبصورت، اتنے اچھے انداز کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کا کوئی انجینئر، دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر عقل مند اور دانا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں میرا ناک لگا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، جو میری آنکھوں کی شیپ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو میرے کانوں کی سجاوٹ و ترتیب ہے یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، کان اس طرح کے ہونے چاہیے تھے، یہ جو میرے ہاتھ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان کے اندر جو مڑنے کی طاقت و قوت ہے، جو پیر ہے، پیروں کی جو انگلیاں ہیں، جو ٹانگیں ہیں، جو وجود اور ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کی کسی ایک بھی ہڈی، رخ اور رنگ کے بارے میں کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ سکا ہے کہ ہاں ہاں وجود کا یہ جو عضو ہے اور اس کی یہ جو بناوٹ ہے، اس کی یہ جو ترتیب ہے، اس کا یہ جو انداز ہے، یہ ایسا ہونے کی بجائے اگر اس طرح کا ہوتا تو انسان اور اچھا لگتا، بلکہ ہر انسان کو جو شکل صورت شباہت اعضاء اللہ نے جس تناسب کے ساتھ عطا کیے ہیں، فرمایا فاحسن صورکم، بہترین شکل، بہترین صورت، بہترین ڈھانچہ، خوبصورت اعلیٰ اور عرفہ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ انسان کو عطا کیا ہے، اور آج تک دنیا میں کوئی انسان اس بات پہ اعتراض اٹھا سکا نہیں۔ انسان کے وجود سے لے کر شکل صورت شباہت سے لے کر اس کے رہن سہن تک، اس کے زندگی کے معاملات تک فی احسن تقویم کے ڈھانچے میں اللہ رب العزت نے سجا کے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ جس اللہ نے یہ وجود دیا ہے، جس پہ آج تک اعتراض نہیں، جس اللہ نے یہ شکل اور صورت اور شباہت دی ہے، جس پہ آج تک کوئی حرف تنقید نہیں ہے، جس اللہ رب العزت نے یہ جسمانی اعضاء دیے ہیں اور جو ان کا تناسب رکھا ہے ایسا خوبصورت اور بہترین اور اعلیٰ کہ جن پہ آج تک کوئی حرف اٹھا نہیں سکا، سوال کر نہیں سکا، ان کی ترتیب کو بدلنے کے لیے کوئی درخواست کر نہیں سکا ہے،
اسی اللہ نے اس انسان کو اعلیٰ اور بہترین بنانے کے بعد رہن سہن اس کا اعلیٰ اور بہترین رکھنے کے بعد اس کی بود و باش اعلیٰ اور بہترین رکھنے کے بعد اسے دنیا کے اندر ایک نظام دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، احکامات دیے ہیں، آداب سکھلائے ہیں۔ وہ آداب بھی پابندیوں پہ مشتمل نہیں ہے، وہ آداب بھی زور زبردستی میں مشتمل نہیں ہے، وہ آداب بھی کسی کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ آداب بھی کسی کی خواہشات کو کچلنے کے لیے نہیں ہے، وہ آداب بھی کسی کی من اور مرضی کو مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آداب بھی کیوں اور کیسے ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے اور جو قرآن کے اندر احکامات ہیں، جو قرآن کے اندر تعلیمات ہیں، جو قرآن کے اندر اصول اور ضابطے ہیں، جو قرآن کے اندر طرز زندگی اور آداب حیات ہیں، ہی اقوم، یہ دنیا کائنات کے تمام تر آداب سے اعلیٰ، بہترین، عمدہ اور ستھرے اور بہتر ہے۔ اگر تمہیں اپنا وجود بہترین لگتا ہے تو اس رب نے وجود بنایا ہے۔ یہ تمہیں شکل اور صورت اچھی اور حسین لگتی ہے، جسم اور اعضاء تمہیں بہترین لگتے ہیں، تو جو احکامات قرآن میں ہیں وہ بھی اسی بہترین رب نے اتارے ہیں جس نے تمہارا وجود بہتر بنایا ہے۔ اگر اس کی تخلیق پہ اعتراض نہیں، اس کی ترتیب پہ اعتراض کیسا؟ اگر اس کی تخلیق پہ نکتہ چینی نہیں تو اس کے طرز تعمیر پہ نکتہ چینی کس طرح؟ اگر وجود وہ خوبصورت دے سکتا ہے تو اس وجود کے استعمال کا جو طریقہ بھی بتائے گا وہ خوبصورت اور بہترین بتائے گا، اعلیٰ و ارفع بتائے گا۔ عقل سے سوال کرو، شعور کو بیدار کرو، فہم اور فراست کے میدان میں آؤ، امکانات کے میدان میں آؤ، تاریخ، تنقید اور اعتراض سے ذرا نکل کر اپنے شعور کو بیدار کرو، اپنی فراست کو بیدار کرو، اپنے عقل کو بیدار کرو کہ وہ رب جس کی عطا دیکھ کر تم سبحان اللہ کہتے ہو، جس کی بتائی ہوئی صورت دیکھ کر تم ماشاء اللہ کہتے ہو، چہرے کو دیکھ کر اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن اور سراپے پہ نظر ڈال کر اپنے آپ پہ واری جانے کو تمہارا دل کرتا ہے، اپنے آپ پہ قربان جانے کو تمہارا دل کرتا ہے۔ میرے رب نے بنایا مجھے خوبصورت ہے، اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا، بہترین بنایا ہے۔ اس حسین صورت کو دیکھ کر اگر تمہارا اپنے آپ پہ قربان جانے کو دل کرتا ہے تو یہ صورت بھی اس نے بنائی ہے، اور اس صورت کو بنانے کے بعد جس سیرت پہ چلنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ بھی اسی رب کی عطا کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے، اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی وفاداری ہے؟ وجود تو آپ کو اپنا پیارا لگے، جسم تو آپ کو اپنا پیارا لگے، حسن تو آپ کو اپنا پیارا لگے، اعضاء تو آپ کو اپنے پیارے لگے، جسمانی نقش تو آپ کو اپنے پیارے لگے، لیکن اس پیارے انسان کو بنانے والے، ان نقوش کو ترتیب دینے والے، اس صورت کو سجانے والے، ان اعضاء کو ترتیب دینے والے خالق کے احکامات آپ کو برے لگنے لگ جائیں، اس کی طرف سے آنے والے احکامات آپ کو پابندیاں اور پاؤں کی زنجیر لگنے لگ جائیں؟ نہیں، جس طرح رب نے انسان کو بنایا سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، ویسے اس رب نے انسان کو زندگی کرنے، گزارنے کا اور زندگی کی چلن سکھانے کے جو آداب سکھائے ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ اللہ رب العزت نے سکھائے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے کہ جس دنیا کائنات میں ہم بس رہے اور اس کائنات اور دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں عزت و مقام عطا کیا ہے وہ شیطان کو گوارا نہیں ہے۔ وہ پہلے دن کی عزت، وہ پہلے دن کا مقام، وہ پہلے دن کا سجدہ وہ اسے دل سے برداشت کر سکا نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت سے قسم کھائی ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے خالق و مالک، آپ نے اگر آدم کو، حضرت انسان کو مجھ سے بالا تر بنا دیا ہے، مجھ سے اعلیٰ و عرفہ بنا دیا ہے، اس کو وہ عروج دے دیا ہے، اس کو وہ عظمت عطا کر دی ہے، اس کو وہ شان عطا کر دی ہے، اس کو وہ اپنا قرب دے دیا ہے کہ جس کے بارے میں اگر شاعر کے الفاظ کو سنا جائے تو وہ یہ الفاظ بولتا ہے، عروج آدم خاکی سے
انجم سہم میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کسی اور کے الفاظ کو سنے تو اس انسان کی عظمت کو دیکھ کر جو اللہ نے اس کا مقام بنایا ہے، اس شان کو دیکھ کر یہ شاعر بھی اپنے الفاظ میں بولتا ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں ہوں مسجود ملائکہ، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اس انسان کی ایسی عظمت و رفعت و شان اس شیطان کو برداشت نہیں، اس نے اسی وقت قسم کھا لی تھی، اے اللہ میں تیرے بنائے ہوئے اس انسان کو، شان عطا کیے ہوئے اس انسان کو، ساری کائنات کا مقصود یہ جو انسان ہے، ساری کائنات جو اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس انسان کو تیری صراط مستقیم اور راہ راست پہ چلنے دوں گا نہیں، تیرے نظام پہ اسے نہیں رہنے دوں گا۔ اس لیے اس نے اپنے حواری چنے، انسانوں میں سے اپنے چیلے چنے، انسانوں میں سے شکار کیا لوگوں کو، اور وہ شکار کرنے کے بعد ان کو انسان کی عظمت سے نکال کر، رفعت سے نکال کر اس ٹولے اور جماعت میں لے گیا کہ جس میں اللہ رب العزت اگر تبصرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ دنیا میں بسنے والے سارے انسان بظاہر تو شکل اور صورت میں انسان دکھائی دیتے ہیں، عقل فکر میں انسان سجائی دیتے ہیں، بول چال اور سنائی دینے میں انسان جاپتے ہیں اور انسان سجائی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت حزب الشیطان یہ شیطانی ٹولہ ہے، یہ شیطانی جماعت ہے، یہ شیطانی گروہ ہے، یہ شیطان کے ہرکارے ہیں۔ انسانی صورت کے اندر یہ مجسم شیطان ہے جو دنیا کے اندر آئے ہیں تو شیطان کے کاروبار اور شیطان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان کا اللہ نے تعارف کروایا، اور سورۃ النساء اور 5ویں پارے کا آغاز جس میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو نکاح کے خوبصورت بندھن کے ساتھ جوڑنے کی تعلیمات دی ہیں، اس کے آداب بتلائے ہیں، اس کے مقاصد بتلائے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتے ہیں تمہیں صحیح ہدایت کی راہ پہ چلائیں، تمہیں اعلیٰ اور عرفہ رکھیں، تمہارا کردار اخلاق عمدہ رکھیں، تمہاری سوچ اور فکر بالیدگی اور پاکیزگی والی رکھیں، تمہاری انسانیت کا کردار مٹنے نہ دے، تمہاری شان اور عظمت کے معاملات گرنے نہ دے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، شیطانیت کا شکار ہیں، وہ بھی تمہارے مقابلے پہ آتے ہیں، رب کے نظام کے مقابلہ پہ آتے ہیں، رب کے احکامات کے مقابلہ پہ آتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تمہیں عظمت کے مقام سے، رفعت کے مقام سے، شان کے مقام سے، انسانیت کے ڈھانچے سے، انسانیت کی احسنی تقویم کی صورت اور شکل اور ڈھانچے سے ہٹا کر اور نکال کر اسفل سافلین کے نچلے گرائے کے اندر اور گڑھے کے اندر، ذلت کے اندر گرا دیں۔ حجاب اور پردہ یہ ایک انسان کا ذاتی عمل نہیں ہے، یہ ایک نظام کا حصہ ہے، یہ ایک معاشرے کی پوری سوچ اور فکر کی نمائندگی ہے۔ حجاب کسی انسان کے اپنے ذاتی معاملات کے ساتھ وابستہ چیز نہیں ہے، یہ شیطان کے اس منصوبے کا حصہ ہے کہ جس منصوبے کے تحت وہ شیطان انسانیت کے اس دائرے کو نکال کر اور مٹا کر اس کو اعلیٰ اور عرفہ حیثیت سے ہٹا کر اسے اسفل سافلین کے درجے تک گرانے کے لیے اپنے منصوبے بناتا ہے۔ یہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ سارے کام یہ علماء کی طرف سے بے جا پابندیاں اور دین کے اندر سختیاں اور دین کے اندر ایسی پابندیاں ہیں کہ جن کو اگر کوئی بندہ نہیں اپناتا تو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں، آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ پردہ تو نگاہ کا ہوتا ہے، پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ آپ نہ نظر اٹھائیں، آپ نہ نگاہ اٹھائیں، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے پردے کا، یہ جو حجاب کا سلسلہ ہے، یہ جو پاکیزگی کا رخ ہے، یہ جو ستر پوشی کے انداز ہے، اس کے مقابل شیطان نے پورے کا پورا ایک منصوبہ اور پوری کی پوری ایک سازش اور پوری کی پوری ایک ترتیب قائم رکھی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ایک مطمع نظر
غرض اور مقصد بیان کیا ہے. یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. یہ تمہارے معاشرے میں سے نکاح کے رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نکاح کے بندھن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, مرد و عورت کے اختلاط کو عام کرنا چاہتے ہیں, مرد عورت کے باہمی تعلقات کو پاکیزگی سے نکالنا چاہتے ہیں, تمہاری فطرتی روش کو تبدیل کر کے تمہیں جانوروں کی سطح پہ لانا چاہتے ہیں. یہ پورا ایک ٹولہ ہے, یہ پوری ایک تنظیم ہے, یہ پوری ایک جماعت ہے, یہ پورا ایک منصوبہ ہے, یہ پوری ایک ترتیب ہے جس کے پیچھے شیطانیت اور ابلیس کی پوری سوچ کار فرما ہے. اب فیصلہ انسان کے سامنے ہے, فیصلہ ہر عورت کے سامنے ہے, فیصلہ ہر بہن کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ ہر بھائی کے ہاتھ میں ہے. دو رخ ہے, ایک رخ اللہ کا ہے جس میں اللہ رب العزت نے حیا کو باقی رکھا ہے, شرافت کو باقی رکھا ہے, غیرت کو باقی رکھا ہے, نکاح کو باقی رکھا ہے, معاشرے کی پرامن زندگی کو باقی رکھا ہے, خاندانی نظام کی مضبوطی کو باقی رکھا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی پاکیزگی کو باقی رکھا ہے, فطرت کی روش کو باقی رکھا ہے. اور دوسری طرف رستہ شیطان کا ہے, جس شیطان نے جان سا آزادی کا دیا ہے, جان سا من مرضی کا دیا ہے, جان سا میرے جسم اور میری مرضی کا دیا ہے, لیکن اس جانسے کے ساتھ اس نے نکاح کے بندھن کو توڑا ہے. جن معاشروں کے اندر, جن علاقوں کے اندر, جن ملکوں کے اندر عورت پردے کی پابند نہیں ہے, وہاں نکاح کے رشتے بھی موجود نہیں ہے, وہاں پاکیزہ اخلاق بھی موجود نہیں ہے, وہاں خاندان کی روش بھی موجود نہیں ہے, وہاں حلال اولاد کا تصور بھی موجود نہیں ہے, وہاں خاندان کا نظام بھی موجود نہیں ہے, وہاں بڑوں کی چھوٹوں کی تعظیم بھی موجود نہیں ہے, ماں باپ کی خدمت کا تصور موجود نہیں ہے, اولاد کی تربیت کا تصور موجود نہیں ہے. معاشرے جانوروں سے بدتر ہے. ان خواتین نے, جو وہ خواتین اس معاشرے کو چھوڑ کے اسلام کی خوبصورتی کا حصہ بنے ہیں, ان کے بیانات پڑھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات علل اعلان کہی ہے کہ سکون کی زندگی, آرام کی زندگی, وقار کی زندگی, خوشی کی زندگی, مسرت کی زندگی جو ہمیں پردے کے اندر آ کے محسوس ہوئی ہے, وہ ہمیں بے پردگی کی زندگی میں ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوئی ہے. یہ عمل نہیں, یہ ایک نظام ہے. آپ سوچئے, آپ اس نظام میں کس سائڈ کا حصہ ہے جو حیا کو مضبوط کرتا ہے, شرافت کو عام کرتا ہے, رب کے بنائے ہوئے نظام کو جو اعلیٰ عرفہ اور پاکیزہ ہے اس کو مضبوط کرتا ہے, یا شیطان کی چالوں کا شکار ہو کر شیطان کا ہرکارہ بن کے اور شیطان کی سوچ اور فکر کو پھیلانے والا اور عام کرنے والا انسان بنتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اور اگر پردہ اور یہ حجاب کسی کو پابندی لگتا ہے بے جا اور بے مقصد, تو آئے اسلام کی تعلیمات کو ابھی سائڈ پہ رکھے, قرآن کے احکامات کو ابھی سائڈ پہ رکھے, احادیث کی باتوں کو سائڈ پہ رکھے, خود کو انسان کے درجے پہ لے کے آئے, سلیم الفطرت انسان, اپنی فطرت پہ پیدا ہوا انسان. ہر خاتون اور بہن اپنے آپ کو انسان مانے, وہ انسان جس سوچ اور فطرت پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اس فطرت کے مطابق ہر بہن اپنے آپ سے سوال کرے, ہر بیٹی اپنے وجدان سے اور اپنے دل سے سوال کرے, اس رب کائنات نے, جس نے اس کو بنایا, جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے اس کے لیے زمین کو بچھایا, جس نے اس کے لیے آسمان کو سجایا, جس نے اس نے کے لیے پوری کائنات کی ہر نعمت کو اس کے لیے متعین کیا ہے, یہ وجود جس نے عطا کیا ہے, اس اللہ رب العزت نے اس عورت کے ساتھ اس دنیا میں اس کے کتنے رشتے بنائے. فطرتی بات ہے نا, یہ رشتے صرف مسلمان کے ساتھ نہیں جڑے, اسلام کے ساتھ نہیں جڑے, یہ رشتے انسان کے ساتھ جڑے ہیں. جب بھی کوئی عورت, جب بھی کوئی بیٹی, جب بھی کوئی بہن دنیا میں پیدا ہوتی ہے, اس کا سب سے پہلا رشتہ جو بنتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ بیٹی کا رشتہ باپ کے ساتھ. وہ ایک باپ کی بیٹی بن کے دنیا میں آتی ہے. آئے ہر بیٹی اپنے آپ سے سوال کرے اور اپنی عقل سے, اپنی شعور سے, فطرت سے یہ سوال کرے, کیا کوئی بیٹی ایسی ہے
جس بیٹی کا یہ جی چاہتا ہو کہ میں سجوں، میں سنوروں، میں اپنے وجود کو اچھا بناؤں، لباس کو اچھا بناؤں، چہرے کو خوبصورت بناؤں، اپنے وجود کو معطر کروں اور رنگ و روپ کے ساتھ، رنگ و روغن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور چہرے کی زینت کے ساتھ میں سج دج کے کھڑی ہوں، اور دیکھنے والا میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہو جو میرے حسن کی تعریف کرے، کسی بیٹی کی فطرت اسے یہ اجازت دیتی ہے؟ کسی باپ کی فطرت یہ اجازت دیتی ہے؟ بیٹی کے روپ میں سج سنور کے آنا، باپ کے سامنے آنا، نہ بیٹی کا دل اس کو اجازت دیتا ہے، نہ باپ کی فطرت اس بات کو قبول کرتی ہے۔ تو بیٹی کے ناطے بھی اس طرح عریاں ہو کر، اس طرح بے پردہ ہو کر، اس طرح سج سنور کے باپ کی نظر کے سامنے آنا بھی کسی فطرت کے اندر شامل نہیں۔ دوسرا رشتہ جو عورت کا بنتا ہے وہ بہن کا رشتہ ہے۔ کسی بھائی کی بہن بنے گی؟ ایک بہن کی فطرت سے سوال کریں، بہن کی فطرت اجازت دیتی ہے کہ وہ سجے اور سنورے، خوشنما ہو، بہترین لباس پہنے، خوبصورت اور معطر بدن بنائے، اور دیکھنے والا اس کا بھائی ہو اور اس کے وجود پہ نظر ڈال کے اس کے حسن کی تعریف کرے؟ کسی بہن کی فطرت بھی اس بات کو قبول کرتی نہیں، اور کسی بھائی کی سوچ بھی اس بات کو قبول کرتی نہیں۔ تیسرا رشتہ ماں کا بنتا ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے ہر خاتون اپنی فطرت سے سوال کرے، قرآن سے نہیں، دین سے نہیں، اسلام سے نہیں، مولویوں سے نہیں، علماء سے نہیں، مفتیوں سے نہیں، دینداروں سے نہیں، اپنے وجدان اور دل اور فطرت سے سوال کرے۔ ہر ماں سوال کرے کہ میں ماں کے رشتے میں ہوں اور میں سجوں اور سنوروں اور خوبصورت بنوں، زیب و زینت کو اختیار کروں، اور یہ ایسی خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ میں جب باہر آؤں تو میرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور میرے وجود پہ نظر ڈال کے میرے حسن کے قصیدے پڑھے اور میرے جسم کی تعریف کرے۔ کسی ماں کی فطرت بھی اس بات کو قبول کرتی نہیں ہے۔ ایک چوتھا رشتہ جو اللہ نے عورت کا بنایا ہے، ہر معاشرے میں بنایا ہے، ہر سماج میں بنایا ہے، صرف اسلام کی پابندیاں نہیں، جہاں انسانیت ہے وہاں یہ رشتے موجود ہیں، اسی ترتیب اور اسی انداز کے ساتھ موجود ہے، اسی فطرت کے ساتھ موجود ہے۔ بیوی کا رشتہ اپنے خاوند کے ساتھ یہ چوتھا رشتہ ہے۔ ہاں، ہر بیوی کی فطرت یہ چاہتی ہے، ہر بیوی کا دل اجازت دیتا ہے، ہر بیوی کے دل کی یہ خواہش ہے وہ سجے اور سنورے، خوبصورت بنے، معطر لباس پہنے، منقش اور زیب و زینت کا اظہار کرے، اور سامنے اس کا خامد اور شوہر ہو، اس کے حسن کے قصیدے پڑھے، اس کی تعریف کرے، اس کے وجود کو دیکھے، نظروں کو اس پہ لگائے۔ تو ہر عورت کا بیوی ہونے کے ناطے دل خوش بھی ہوتا ہے، اور اس بات پہ ہر مرد کا دل بھی راضی ہوتا ہے۔ کیا کسی بھی عورت کا دنیا کے اندر ان چار رشتوں کے علاوہ کوئی اور حقیقی تعارف ہے؟ کیوں جی؟ یہ شریعت کی پابندی ہے یا فطرت کی آواز ہے؟ بولے، انسانیت کی آواز ہے یا اسلام کا جبر ہے؟ ہر انسان جو انسانیت کے دائرے پہ ہے، مرد عورت کے تعلق کو دیکھے گا تو انہی چار رشتوں میں دیکھے گا۔ یہی چار حقیقی رشتے ہیں، یہی چار حقیقی تعارف ہے مرد اور عورت کے رشتوں کے۔ اس کے علاوہ دنیا جہان میں مرد عورت کا کوئی اور ایسا رشتہ اور تعلق نہیں ہے جس کو کسی سٹیج پہ لایا جائے اور میدان میں کھڑا کیا جائے اور اس کو ببانگ دہل اعلان کر کے بتایا جا سکے کہ میں مرد ہوں، میں ایک عورت ہوں، اور ہم دونوں کے درمیان باہم یہ والا رشتہ موجود ہے۔ اگر کوئی تعارف کروا سکتا ہے ببانگ دہل ہر میدان اور سٹیج پہ کھڑا ہو کر، یا اپنے آپ کو بہن کہہ سکتی ہے، یا اپنے آپ کو بیٹی کہہ سکتی ہے، یا اپنے آپ کو ماں کہہ سکتی ہے، یا اپنے آپ کو بیوی کہہ سکتی ہے، ان چار رشتوں کے علاوہ عورت فطرتی طور پر انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کسی مرد کے ساتھ کوئی اور تعلق بیان کر سکتی نہیں۔ ان چار رشتوں میں صرف ایک رشتہ ہے جس کے لیے
عورت کو اپنا وجود سجانا اس کی فطرت آواز دیتی ہے، اس کی فطرت اسے اجازت دیتی ہے، اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے. اور مرد کے لیے بھی انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف ایک رشتہ ایسا ہے، اگر وہ انسان ہے، حقیقی انسان ہے، اسفل سافلین نہیں ہے، انسانیت کے درجے سے گرا ہوا نہیں ہے، اپنی فطرت کو داغدار کیا ہوا نہیں ہے، نظر اور نگاہ کو گندا کیا ہوا نہیں ہے، بے غیرتی کی حد پہ اترا ہوا نہیں ہے، بے حیائی کے رستے پہ چلا ہوا نہیں ہے، پاکیزہ نگاہ رکھتا ہے، پاک دل رکھتا ہے، صاف فکر رکھتا ہے، تو وہ بھی ان 4 رشتوں کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ اپنا تعارف کروا سکتا نہیں. اور ان 4 رشتوں میں سے سوائے بیوی کے رشتے پہ اور بیوی کے ناطے کسی عورت کے حسن پر نظر ڈالنے کو کوئی غیر مند تیار ہوتا نہیں. ان 4 رشتوں سے ہٹ کر جو خاتون معاشرے کے لیے سجتی ہے، جو عورت بازار کے لیے سجتی ہے، جو عورت ہر دیکھنے والے کے لیے خود کو سنوارتی ہے، جاؤ انسانوں کے معاشرہ سے سوال کرو، غیرت سے جا کے سوال کرو، علم سے جا کے سوال کرو، شرافت سے جا کے سوال کرو، اسلام سے نہ پوچھو، دین سے نہ پوچھو، مولوی سے نہ پوچھو، مفتی سے نہ پوچھو، شریعت سے نہ پوچھو، قرآن سے نہ پوچھو، حدیث سے نہ پوچھو، اپنے معاشرے سے پوچھو، اپنے کلچر سے پوچھو، اپنی ثقافت سے پوچھو، اپنی دنیا سے پوچھو، اس عورت کو معاشرے کی زبان میں کیا کہا جاتا؟ کیا کہا جاتا؟ بازار کے لیے سجنے والی عورت بازارو ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے سجنے والی عورت طوائف کہلاتی ہے، حسن کو شباب کو فروخت کرنے والی کہلاتی ہے. یہ باتیں معاشرے کے اندر، انسانیت کے اندر اسلام نے پیدا نہیں کی، یہ انسانی فطرت کی آواز ہے. جہاں فطرت زندہ ہے، جہاں انسانیت زندہ ہے، وہاں ہر عورت اپنے آپ کو اگر سجائے گی، سنوارے گی، خوبصورت بنائے گی، اپنا آپ دکھانا چاہے گی، اپنے آپ کی تعریف سننا چاہے گی، تو وہ فطرتی طور پر اگر دیکھے گی، دکھائے گی، سنے گی، سنائے گی، سجے گی، سنورے گی، تو صرف ایک مرد کے لیے جس کو اس کے خاوند کی حیثیت حاصل ہے. تو پردہ، حجاب، خود کو چھپانا، خود کی زیب زینت کو عام نظروں سے روک کے رکھنا، لوگوں کی نگاہ سے محفوظ کر کے رکھنا، یہ فطرت کی آواز ہے یا اسلام کی پابندی ہے؟ عقل پہ فیصلہ کریں نا، شعور پہ فیصلہ کریں، دلائل کی دنیا میں آئے، حقیقت کی نظر سے دیکھیں، پراپے گنڈے سے باہر نکلے، یہ ٹی وی کی سکرین سے باہر نکلے، فلموں کے اثر سے باہر نکلے، ڈراموں کے اثر سے باہر نکلے، فلم ستاروں کے اثر سے باہر نکلے، دنیا کے پراپے گنڈے سے باہر نکلے، اور فطرت کو زندہ کر کے ذرا جواب دیں کہ پردہ اور حجاب اسلام میں انسان اور عورت کی فطرت کی آواز ہے، اسلام کی لگائی ہوئی پابندی نہیں ہے. یہ وہ فطرتی آواز ہے جس کو زور کے ساتھ، شور کے ساتھ اسلام بیان کرتا ہے، اور قرآن میں اعلان کیا جاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ رستہ آپ کو دکھاتا ہے جو پوری کائنات کے رستوں اور نظاموں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین رستہ ہے. 2 پہلوؤں پہ غور کریں. ایک طرف وہ رب ہے جس نے آپ کو یہ حسن دیا، جس نے آپ کو یہ جوانی دی، جس نے آپ کو یہ وجود دیا، جس نے آپ کو یہ خوبصورتی دی. جس طرح اس نے آپ کو اعلیٰ ترین وجود اور جسم اور زندگی اور خوبصورتی دی ہے، اسی طرح اس نے اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کے طریقے آپ کو دیے ہیں. حسن اس کا لے لو، جسم اس کا دیا ہوا لے لو، خوبصورتی اس کی بنائی ہوئی لے لو، اور اس کا اتارا ہوا نظام نہ لو. انسانیت اجازت دیتی ہے. اور دوسری طرف یہ آپ کے سامنے نظام ہے، انسانی فطرت کی آواز ہے. ایک طرف انسانی فطرت ہے، دوسری طرف لوگوں کا شور ہے.
ایک طرف انسانی فطرت ہے، دوسری طرف شیطانیت ہے، ایک طرف انسانی فطرت ہے، دوسری طرف ابلیس کے چرخے ہیں، ایک طرف انسانی فطرت ہے، دوسری طرف خواہشوں کی بھرمار ہے، ایک طرف انسانی فطرت ہے، دوسری طرف ہوس کے پجاری ہے، ایک طرف انسانی فطرت ہے، دوسری طرف عورتوں کے شکاری ہے، ایک طرف انسانی فطرت ہے، دوسری طرف معاشرے کا بگاڑ ہے۔ بتلائیے آپ کس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ اپنی فطرت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں یا ان کا شکار ہو کر ان کی سازشوں میں پھنسنا چاہتے ہیں؟ اب اپنے آپ سے سوال کریے، کیوں نفرت ہے پردے سے؟ کیوں بیزاری ہے پردے سے؟ کیوں عداوت ہے پردے سے؟ کیوں بوجھ ہے پردہ؟ اگر یہ آپ اپنے آپ کے لیے بوجھ بنا لے، اگر یہ پردہ آپ کو اپنے آپ کے لیے بیزاری بنا لے، تو دنیا میں آپ اپنی حیثیت کو جان لیں۔ آپ اس دنیا میں پھر انسان اور انسان کی حیثیت اور احسن تقویم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ رسول اللہ بتا کے گئے تھے، قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا ہے، بظاہر انسان اصل شیطان، بظاہر انسان اصل میں ہرکار شیطان کے، بظاہر انسان اصل میں ایجنٹ شیطان کے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اس دنیا کائنات میں اکثر اوقات عورت بصورت انسان اپنا وجود گھر سے باہر لے کے جاتی ہے، لیکن تقبل فی صورت الشیطان وتدبر فی صورت الشیطان، وہ آتی بھی شیطان کی شکل صورت کے ساتھ ہے اور جاتی بھی شیطان کی شکل صورت کے ساتھ ہے۔ پھر آپ انسان بن کے نہیں رہ رہے، آپ کو زوم ہے اپنے بارے میں، خوش فہمی اپنے بارے میں کہ ہم انسان ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو شیطان نے ورغلا لیا، جنگل میں پھنسا لیا۔ اب وہ آپ کو اللہ کا بنایا ہوا پاکیزہ معاشرہ تباہ کرنے کے لیے، اللہ کا بہترین دیا ہوا نظام برباد کرنے کے لیے بطور ایجنٹ کے استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایما امرأۃ خرجت، ہر وہ عورت اور خاتون جو اپنے گھر سے بلا ضرورت، بلا مقصد، بلا ترتیب، بلا تہذیب، بلا آداب، بلا خوبصورت انداز کے اپنائے جو قرآن نے اس کو دیا ہے، ایسے ہی نکل کھڑی ہوتی ہے، نہیں وہ پردے کی پرواہ کرتی، نہیں وہ قرآن کے احکامات کی پرواہ کرتی، نہیں وہ اللہ کا بتایا ہوا اعلیٰ اور بہتر نظام اپناتی، استشرفها الشیطان، اس کے وجود کو شیطان اپنی چال کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ حبائل الشیطان، ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ عورتیں پھر شیطان کی وہ رسیاں بن جایا کرتی ہے، جن رسیوں کو شیطان معاشرے کے اندر تباہی پھیلانے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے، بہکانے اور برگلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ استشرفها الشیطان، پھر آپ شیطان کی سائڈ پہ کھڑی ہیں، انسان اللہ کی اور رحمان کی سائڈ پہ نہیں کھڑی۔ اسی لیے ایسی خواتین کا تعارف قرآنی آیات میں اور احادیث رسول میں عام مجرم، عام گناہگاروں کے طور پہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی سزاؤں کا وہ انداز ہے کہ جو انداز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بڑے بڑے مجرموں کے لیے، ایسے مجرموں کے لیے جو صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اللہ کے نظام، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کا حلیہ بگاڑ دینے کا سبب بنتے ہیں، جو انجام اللہ نے ان لوگوں کا بیان کیا وہی انجام اللہ رب العزت نے ایسی خواتین کا بیان کیا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کو پڑھ کے دیکھ لیں، فرمایا وہ خواتین جو گھروں سے نکلے انسانیت کے درجے پہ نہ ہوں، اپنی فطرت کے مطابق نہ چلے بلکہ شیطانی چالوں پہ چلے، اسلامی آداب کو چھوڑ دے، عمدہ طریقہ اور روش چھوڑ دے، مائلاتن ممیلاتن مخیلاتن، ایسے جائیں کہ نظر ڈالنے والے نظر بھر بھر کے دیکھیں، ان کو سوچنے والے بعد میں دیر دیر تک سوچیں، ان کے اوپر تبصرے کرنے والے دیر تک ان پہ تبصرے کرتے رہیں، ہوٹنگ کرنے والوں کو موقع مل جائے، آوازیں کسنے والوں کو موقع مل جائے، گندی نظر والوں کو گند بکھیرنے کا موقع مل جائے۔ جو موقع دینے والیاں بن کے بازاروں میں نکلے، العنوہم فإنہن ملعونات، کائنات کے ایک ایک فرد کو رسول اللہ کا حکم ہے ان پہ لعنت برسایا کرو، انہن ملعونات،
یہ لعنت کے مستحق بن چکی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ رحم کی نظر بھی ڈالی جائے۔ کیوں؟ یہ شیطان کی ہرکارہ بن چکی ہے، یہ شیطانی نظام کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ اگر یہ نظام اپنانا چاہتے ہو اپناؤ، اللہ کو کیا کمی ہے؟ اللہ رب العزت اپنی تدبیریں ویسے پوری کر لیتے ہیں، لیکن آپ اپنی حیثیت کو پہچان جاؤ، نہ انسانیت کے درجے پہ، نہ فطرت کے مطابق، نہ اسلام کے اعلیٰ نظام کے مطابق، بلکہ شیطانیت کے روپ میں ڈلی ہوئی اور شیطان کے ہرکارہ اور ایجنٹ بنی ہوئی جب اس طرح کے معاشرے میں پھیلیں گی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا ایسی خواتین معاشرے میں آئیں گی، ان کا جو انداز اور طریقہ اور وتیرہ ہوگا وہ اسلامی نظام کو کمزور کرنے والا، شیطانی نظام کو عام کرنے والا، اللہ کی اتنی پھٹکار کا شکار، لا يدخلن الجنہ، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گی، داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے، لا یجدن ریحھا، اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی پہنچنے نہیں دیں گے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اتنا شدید فیصلہ صرف ایک پردہ نہ کرنے سے، صرف ایک دوپٹہ نہ لینے سے، اللہ کے غضب کا یہ انداز، رحمت للعالمین کی اتنی سختی، صرف اس وجہ سے اس پردے کو صرف اپنا ذاتی پردہ نہ سمجھو، یہ پورا ایک نظام ہے، یہ پوری ایک معاشرتی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ اگر آپ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس پردے کے ساتھ جائیں گے، رب کے نظام کو عام کریں گے، حیا کو پھیلائیں گے، شرافت کو پھیلائیں گے، پاکیزگی کو پھیلائیں گے، پاک دامنی کو عام کریں گے اور اللہ کے نظام کو پروموٹ کریں گے، اور اگر آپ پردے کو چھوڑ دیں گے تو ابلیسیت، شیطانیت، فحاشی اور یعنی بے پردگی اور اخلاق باختگی کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، مردوں کی صورت میں ہو، عورتوں کی شکل میں ہو، جو معاشرے کے اندر بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، رب نے یہ فیصلہ لکھ رکھا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پہ اتنے ناراض ہے، اللہ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دیں گے، اللہ ان کو آخرت میں بھی دردناک عذاب دیں گے۔ اور وہ معاشرے آج عذاب میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، خاندانی طور پر، ہر طرح کے انداز کے ساتھ آج وہ عذاب کا شکار نظر آتے ہیں جن معاشروں نے مرد عورت کے اختلاط کو عام کیا ہے، مرد عورت کے فرق کو ختم کیا ہے، مرد عورت کی پابندیوں کو ختم کیا ہے، مرد و زن کے اختلاط کو عام کرنے والے معاشرے آج پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان ہے۔ حلال اولادیں وہاں پہ نہیں ہے، حرام اولادوں کی کثرت ہے، گھر وہاں پہ آباد نہیں ہے، خاندان نظام وہاں پہ موجود نہیں ہے، ماں باپ کا تصور وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بتائیے ایسی زندگی کون سا انسان پسند کرتا اور برداشت کرتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور اسلام پر عقل اور فکر کے ساتھ غور کرنے کی اور اس کے فطرتی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں عملاً اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔